سورہ قصص کی آیت نمبر 29، سورہ قصص کا 4واں رکوع اور 20ویں پارے کا 7واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فلما قضى موسى الاجل، پھر جب موسیٰ نے اپنی میعاد پوری کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے بڑی میعاد یعنی 10 سال پورے کیے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کی طرف واپس جانے کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت دی۔ وسار بأہلہ، اور اپنی زوجہ کو لے کر چلے۔ ان کے والد کی اجازت سے مدین سے مصر کی طرف۔ آنس من جانب طور نارا، طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی، جبکہ آپ جنگل میں تھے، اندھیری رات تھی، سردی بہت شدت کی تھی، راستہ گم ہو گیا تھا۔ اس وقت آپ نے آگ دیکھ کر قال لأہلہم کثوا، اپنی زوجہ سے کہا تم ٹھہرو، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر، مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں، یعنی راستے کی خبر لاؤں کہ یہ معلوم ہو کہ راستہ کس طرف ہے۔ او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں کہ تم تاپو، یعنی میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں، وہاں کوئی اگر بتانے والا ہے تو میں راستہ معلوم کرتا ہوں، ورنہ میں وہاں سے آگ کی چنگاری شعلہ لے کر آتا ہوں، یہاں ہم آگ جلائیں گے اور اس سے سردی کی شدت کم ہوگی۔ فلما اتاہا، پھر جب آگ کے پاس حاضر ہوئے، نودیا، ندا کی گئی، من شاطئ الوادی الایمن، میدان کے سیدھے کنارے سے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ کی طرف تھا، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، برکت والے مقام میں درخت سے۔ وہ درخت ایک روایت کے مطابق عناب کا درخت تھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ اوسج کا درخت تھا۔ اوسج ایک ایسا درخت ہے جو کانٹے دار ہوتا ہے اور وہ جنگلوں میں ہوتا ہے۔ این یا موسیٰ، ندا ہوئی کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہاں کا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرسبز گرین درخت میں آگ دیکھی تو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کسی کی قدرت نہیں، اور بے شک اس کلام کا اللہ تعالیٰ ہی متکلم ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف گوشت مبارک، کان مبارک ہی سے نہیں، بلکہ اپنے جسم اقدس کے ہر جز سے آپ نے اللہ کا یہ کلام سماعت کیا۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ ڈال دے اپنا عصا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈال دیا، وہ سانپ بن گیا۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ، پھر جب موسیٰ نے اسے دیکھا، فلما رآہا، پھر جب موسیٰ نے اسے دیکھا، تہتز، لہراتا ہوا، کأنہا جان، گویا سانپ ہے، ولا مدبرا ولم يعقب، موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر چلے گئے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ تب ندا کی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل
سامنے آئیے، ولا تخف، اور نہ ڈریں، انک من الآمنین، بے شک آپ کو امان ہے، بے شک آپ کے لیے امن ہے، کوئی خطرہ نہیں۔ اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالیے، یعنی اپنی قمیص کے گریبان میں اپنا ہاتھ، سیدھا ہاتھ آپ ڈالیں۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالیے، نکلے گا سفید چمکتا بے عیب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک گریبان میں ڈال کر نکالا تو اس میں ایسی تیز چمک تھی جس سے نگاہیں جھپکیں۔ وَدْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لے خوف دور کرنے کے لیے، یعنی اے موسیٰ آپ اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجئے تاکہ آپ کا خوف دور ہو جائے۔ اور یہ سینے پر رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا تاکہ ہاتھ اپنی اصلی حالت میں آئے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ خوف دور ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سینے پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا تاکہ جو خوف سانپ دیکھنے کے بعد پیدا ہو گیا تھا وہ دور ہو جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو خوف زدہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھے گا اس کا خوف دور ہو جائے گا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا تو خوف دور ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ جو بھی آدمی خوف میں ہو وہ اگر اپنا ہاتھ سینے پر رکھے تو اس کا خوف دور ہو جاتا ہے۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، تو یہ دو حجتیں ہیں آپ کے رب کی طرف سے، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان میں ایک جان مار ڈالی ہے، یعنی ایک فرعونی قبطی میرے ہاتھ سے مارا گیا ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو ڈرتا ہوں کہ مجھے وہ قتل کر دیں۔ وَأَخِي هَارُونُ، اور میرا بھائی ہارون، هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا کہ میری تصدیق کرے۔ انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، یعنی فرعون اور فرعونی مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا، سنشد عضدک باخیک، ان قریب ہم آپ کے بازو کو آپ کے بھائی سے قوت دیں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور آپ دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تو وہ آپ دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے۔ بِآیاتِنَا، ہماری نشانیوں کے سبب۔ أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا، آپ دونوں اور جو آپ کی پیروی کریں گے، الغالبون، وہ غالب آئیں گے۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، یعنی اے موسیٰ اور اے ہارون، آپ دونوں جائیے اور تبلیغ فرمائیے، آپ بھی غالب ہوں گے اور جو آپ کی پیروی کرے گا وہ بھی غالب رہے گا۔ فرعون پر اور فرعونی قوم پر اللہ تعالیٰ آپ سب کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لائے، قالوا، وہ بولے، ما ھذا الا سحر مفترى، یہ تو نہیں مگر بناوٹ کا جادو۔
ان بدنصیبوں نے معجزات کا انکار کر دیا اور ان کو جادو بتا دیا۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح تمام جادو کی اقسام باطل ہیں، اسی طرح معاذ اللہ یہ بھی جادو ہے اور یہ باطل ہے۔ وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں ایسا نہ سنا، یعنی آپ سے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا گیا۔ یا یہ معنی ہے کہ جو دعوت آپ ہمیں دیتے ہیں وہ ایسی نئی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد میں سے کسی نے بھی ایسی دعوت نہیں سنی، کسی کو بھی اس طرح کی دعوت نہیں دی گئی۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لایا، یعنی جو حق پر ہے اور جس کو اللہ تعالی نے نبوت کے ساتھ سرفراز فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے۔ ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا اور وہاں کی نعمتوں اور رحمتوں کے ساتھ جسے نوازا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم مراد کو نہیں پہنچتے، ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی کافروں کو آخرت کی کامیابی میسر نہیں ہے۔ جب ان کافروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ یہ جادو ہے اور ہمارے باپ داداؤں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں سنا کہ لوگوں میں سے کوئی نبی ہو، اور اس طرح کی باتیں ہمارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت اللہ کے پاس سے لے کر آیا ہے، یعنی میں اللہ کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہوں، اللہ خوب جانتا ہے۔ اور آخرت کا گھر، نجات کا گھر کس کے لیے ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے، یعنی میرے لیے اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں ان کے لیے آخرت میں نجات ہے۔ وقال فرعون، اور فرعون بولا، یا ایھا الملأ، اے درباریوں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا۔ یعنی فرعون نے کہا کہ صرف میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ فأوقد لی یا حامان علی الطین فاجعل لی صرحا، تو اے حامان میرے لیے گارا پکا کر ایک محل بنا، یعنی مٹی کو پکا کر اس کی اینٹ تیار کر۔ کہتے یہ ہیں کہ یہی دنیا میں سب سے پہلے پختہ اینٹ بنانے والا ہے، یہ صنعت اس سے پہلے نہ تھی۔ اس نے حامان سے کہا کہ ایک محل بنا پختہ اینٹوں کا جو بہت زیادہ اونچا ہو، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، کہ شاید میں موسیٰ کے الہ کو، خدا کو جھانک آؤں، میں اوپر چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ چنانچہ حامان نے ہزاروں کاریگر اور مزدور جمع کیے، اینٹیں بنوائیں اور عمارتی سامان جمع کر کے اتنی بلند عمارت بنوائی کہ دنیا میں اس کے برابر کوئی عمارت بلند نہ تھی۔ فرعون نے یہ گمان کیا کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مکان ہے، جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس تک پہنچنا اس کے لیے ممکن ہوگا۔ اور آگے فرعون نے یہ بات کہی، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک میرے گمان میں تو موسیٰ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ موسیٰ کا ایک معبود ہے جس نے اس کو اپنا رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا بڑائی چاہی، تکبر کیا۔
اور حق کو نہ مانا اور باطل پر رہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ پلٹ کر اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہونا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا اور سب غرق ہو گئے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ستمگاروں کا، ظالموں کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور انہیں ہم نے جہنمیوں کا پیشوا بنایا، یعنی دنیا میں انہیں جہنمیوں کا پیشوا بنایا۔ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی کفر اور گناہ کی دعوت دیتے ہیں، جس سے عذاب جہنم کے مستحق ہوں، اور جو ان کا کہنا مانے وہ بھی جہنمی ہو جائے۔ تو یہ ظالم خود بھی جہنمی ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ ہوگی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگائی، یعنی رسوائی اور رحمت سے دوری۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن ان کا برا ہے۔ دنیا میں ان کی رسوائی ہے، رحمت سے دوری ہے، اور قیامت کے دن یہ برباد ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بربادی سے محفوظ فرمائے۔ جو زندگی باقی ہے اس میں اللہ تعالی ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو، اس کے محبوب کی رضا حاصل ہو۔